عدالت نے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری درخواست کو سن کر ہماری جو خدشات تھے سیکیورٹی کے میڈیکل ریزنز تھے ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو سرخم تسلیم ہم نے عدالت کا احترام کیا۔ ہم بحیثیت ایک جماعت قانون کی حکمرانی کے قائل ہیں اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اور رسک لے کر بھی ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل عنایت کر دی۔ کل 22 تاریخ بروز بدھ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا۔ لاہور سے اس کا آغاز ہوگا۔ 2 بجے کے قریب صاحبان ساتھی لیڈرز کارکنان جمع ہوں گے، اور وہ جو 200 کارکن جن کی فہرست مرتب کی گئی ہے، اور لوکل لیڈرز جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ اپنی والنٹری گرفتاری پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دفعہ 144 کا نفاذ جو کیا گیا ہے وہ بلا جواز ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی قانونی حق ہے۔ ہم نے کوئی نقص عمل پیدا نہیں کرنا، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ پرامن احتجاج میں اپنی گرفتاری پیش کرنی ہے، اور باقی لوگوں نے منتشر ہو جانا ہے۔ اور یہ مرحلہ وار جو ہے اس کا آغاز ہوگا، لاہور سے، پھر پشاور ہوگا، راولپنڈی ہوگا، ملتان ہوگا، دیگر شہروں میں ہوگا۔ اس میں اگر حکومت ناجائز بلا وجہ گرفتاریاں کرتی ہے یا تشدد کا مظاہرہ کرتی ہے اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس سے معاملات حکومت بگاڑے گی اور ذمہ دار پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوگی۔ پرامن رہنا اور پرامن احتجاج ایک بنیادی حق ہے، اور وہ انشاءاللہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ سر، پورا پاکستان سے اس کا آغاز ہوگا، جس طرح کل آپ نے کہا کہ کچھ کارکنان 200 کے لگ بھگ، یہ ٹوٹل کتنا تعداد ہوگا سر؟ یہ ضلع وار شروع ہوگا اور یہ مرحلہ وار ہوگا، اور مرحلہ وار یہ آگے چلتا رہے گا۔ اور پھر ایک طرف الیکشنز بھی اناؤنس ہو گئے ہیں، صدر پاکستان نے تاریخ دے دی ہے، 9 اپریل کو انتخابات ہونے ہیں۔ اگر انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے تو دفعہ 144 کے نفاذ کا جواز نہیں بنتا۔ یہ متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے تصادم ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ سر، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو گرفتاری نہیں کرنا ہے، جو عمران خان نے یہ پلان بنایا کہ جو جیلیں بھرے، ہم کسی کو گرفتاری نہیں کرنا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کس طرح ہم لوگ گرفتاری دیں گے؟ دیکھیے، ہم تو اپنے آپ میں والنٹری پیش کر رہے ہیں نا۔ آپ جو غیر قانونی اقدامات ہیں وہ ختم کر دیں۔ صدر نے اعلان کر دیا ہے الیکشنز کا انعقاد کرا دیں، جیل بھرو تحریک کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب آپ آئین کا احترام کریں گے اور آئین کی پاسداری کریں گے تو پھر اس تحریک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جس طرح صدر صاحب نے اعلان کیا کہ 9 تاریخ کو الیکشن ہوگا، ڈیٹ بھی دیا، اگر اس حکومت نے نہیں کیا، آپ کا جماعت کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ آئین شکنی کی، اس کے بڑے بھیانک اثرات ہوں گے، سیاسی استحکام پر بھی اور معاشی استحکام پر بھی، اور ملک کو نقصان ہوگا۔ کاش وہ ایسا نہ کریں، کاش وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد کا سوچیں۔ سر، لاسٹ سوال کرنا ہے ہم سے، کل جس طرح عوام نکلا ہے، خان صاحب کے ساتھ گیا، عدالت پہنچا، جس طرح پی ڈی ایم کا ممبران کہہ رہا ہے خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا صرف اور صرف 100 سے اوپر بندے نہیں تھا، اور خان صاحب ڈرتو کے زمان پر بیٹھا اور ادھر گاڑی سے نہیں اتر رہا تھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگ نکلے وہ پوری دنیا نے دیکھا، پوری میڈیا نے دیکھا، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتا، وہ نہ دیکھیں، لیکن ان کے نہ دیکھنے سے حقائق نہیں چھپیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں وکلاء نے ساتھ دیا، جس تعداد میں کارکنان آئے، از خود آئے، اسپونٹینیسلی، کوئی دعوت نہیں دی گئی تھی، از خود آئے میڈیا پہ سن کر کہ وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اور ایک آپ نے دیکھا ایک جم کثیر تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عدالت میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کو ہم نے مینیج کیا، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو جیل بھرو تحریک ہے، یہ کوئی پولیٹیکل گیمک نہیں ہے، یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسیج ہے کہ جس کو
عوام کی طرف سے ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ہراس کریں گے، ہمارے لوگوں کو ہراس کریں گے، ہمارے ورکرز کو، ہمارے عہدیداروں کو آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کسی کو جیل میں ڈالیں گے، کسی کو کیا کریں گے، تو ہم پی ڈی ایم کو بالکل صاف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں۔ کل آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈرز اپنی گرفتاریاں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ 144 لگائی ہے، وہ 144 کی خلاف ورزی کریں گے، اس جگہ جا کے کھڑے ہوں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کو بتائیں گے، اور ہم کس لیے یہ جیلیں بھریں۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہراسمنٹ ہے پھیلی ہوئی اس کو روکنے کے لیے۔ نمبر 2 جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کپتان کے اوپر، ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، اس کی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو چوری کر لیا جاتا ہے، وہ چوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سے جنگل کے قانون ہیں؟ تو لہٰذا ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جیل میں لے جائیں، ہم جیل بھریں گے اور ہم اپنا پیغام قوم کو دیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اور کوئی اس میں ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی ہم نے اس میں ایسی چیز نہیں کرنی جس سے عوام کی کسی املاک کو نقصان پہنچے۔ جس طرح پی ڈی ایم کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈر رہا ہے، زمان پارک بیٹھے اور کارکنان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، کیا رویہ میں سر؟ یہ کارکنان خود آئے ہیں، نہ عمران خان نے بلایا ہے، نہ کسی نے آرگنائز کر کے ان کو یہاں لایا ہے، یہ سب اپنی اپنی محبت میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا نہیں کہ کل جیل ادھر کورٹ کے اندر کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے، خان صاحب کو گاڑی سے اترنے کے لیے گھنٹہ لگ گیا۔ آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ میرے سے کیا سوال کریں، آپ اس میں دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کتنی، خان صاحب کو محبت سے لوگوں نے وہاں پہ ریسیو کیا۔ سر آپ کا کراچی سے تعلق ہے، آپ سابق گورنر پہ رہنا، مجھے بتا سکتا ہے جیل بھرنے کا تاریخ جب چلے گا، کارکنان کو پکڑ دے، سندھ کے کب شروع ہوگا؟ سندھ کا کراچی کا ابھی خان صاحب نے سندھ کی تاریخ نہیں دی، لیکن سندھ کی تیاریاں ہم بھرپور طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ ہم سندھ بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا اس میں۔